اسلام آباد اور راولپنڈی کے مختلف علاقوں میں موسلادھار بارش، سیدپور کے مقام پر 90 ملی میٹر بارش ریکارڈ۔ آزاد کشمیر کے مختلف علاقوں میں شدید بارش کے بعد ندی نالوں میں طغیانی۔ پشاور، شمالی وزیرستان، سوابی اور مردان کے مختلف علاقوں میں بھی بارش ہوئی۔ لاہور کے مختلف علاقوں میں ہلکی بارش سے موسم خوشگوار۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آج اسلام آباد، پنجاب، خیبر پختونخوا، کشمیر، گلگت بلتستان میں کہیں کہیں موسلادھار بارش کا امکان ہے۔ آج بلوچستان کے بعض علاقوں میں بارش کی پیش گوئی، جبکہ سندھ کے ساحلی علاقوں میں مطلع جزوی ابر آلود رہنے کے علاوہ چند مقامات پر ہلکی بارش یا بوندا باندی ہو سکتی ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بھارتی مصنوعات پر 25% ٹیرف لگانے کی دھمکی دے دی۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ اگر بھارت نے تجارتی معاہدہ نہ کیا تو 25% ٹیرف دینا پڑے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ جنگ میں بھارت کو شکست دینے کے بعد دنیا میں پاکستان کا وقار بلند ہوا۔ صدر ٹرمپ کئی بار کہہ چکے ہیں کہ پاک بھارت سیز فائر انہوں نے کرایا، یہ بھی پاکستان کی بڑی سفارتی کامیابی ہے۔ پاکستان امریکہ کے ساتھ تعلقات بہتر کر رہا ہے، اللہ نے پاکستان کو عزت دی ہے، ابھی سفر لمبا ہے۔ معاشی میدان میں ٹیم ورک کے ذریعے کامیابی ملی، مہنگائی اور پالیسی ریٹ کم ہوا ہے، چین کے ساتھ مل کر سی پیک 2 پر کام کر رہے ہیں۔ فرانس کے بعد برطانیہ نے بھی فلسطین کو بطور ریاست تسلیم کرنے پر مشروط رضامندی ظاہر کر دی۔ برطانوی وزیر اعظم سر کیئر سٹارمر نے کہا کہ غزہ کی صورتحال نہ بدلی، اسرائیل غزہ میں جنگ بندی پر راضی نہ ہوا اور 2 ریاستی حل کو تسلیم نہ کیا تو فلسطینی ریاست کو تسلیم کر لیں گے۔ کیئر سٹارمر نے کہا کہ برطانیہ ستمبر میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس سے پہلے فلسطین کو ریاست تسلیم کرے گا۔ اس سے پہلے فرانس بھی فلسطین کو بطور ریاست تسلیم کرنے کا اعلان کر چکا ہے۔ اسرائیل برطانیہ کے وزیر اعظم کے بیان کو مسترد کرتا ہے۔ فلسطین کو مشروط طور پر ریاست تسلیم کرنے کے برطانوی اعلان پر اسرائیل کا رد عمل۔ اسرائیلی وزارت خارجہ نے کہا کہ برطانوی حکومت کے موقف میں تبدیلی فرانسیسی اقدامات اور داخلی سیاسی دباؤ کا نتیجہ ہے۔ برطانوی حکومت کا موقف حماس کے لیے ایک انعام کے مترادف ہے۔ برطانیہ کا اعلان غزہ میں جنگ بندی کے حصول اور یرغمالیوں کی رہائی کے فریم ورک کی کوششوں کو نقصان پہنچائے گا۔ حکومت پاکستان کا فلسطین کے لیے فوری امدادی پیکج کا اعلان۔ وزیر اعظم کی ہدایت پر این ڈی ایم اے 2 کارگو طیاروں کے ذریعے 100 ٹن امدادی سامان بھجوائے گا۔ این ڈی ایم اے کے مطابق امدادی سامان 2 روز میں 2 خصوصی پروازوں کے ذریعے اردن اور مصر کے راستے فلسطین پہنچایا جائے گا۔ خیبر پختونخوا سٹیز امپروومنٹ پروجیکٹ میں 32 ارب روپے کی مالی بے ضابطگیوں کا معاملہ، نیب نے تحقیقات شروع کر دیں۔ 31 جولائی تک پروجیکٹ ڈائریکٹر سے منصوبوں کے لیے خریداری سمیت دیگر ریکارڈ طلب۔ بانی پی ٹی آئی نے بچوں کو پاکستان آنے سے روک دیا۔ ذرائع کے مطابق بانی پی ٹی آئی نے قاسم اور سلیمان کو ہدایت کی ہے کہ پاکستان نہ آئیں۔ مبینہ طور پر بانی پی ٹی آئی کے 2 بیٹے اپنے والد کی رہائی کی تحریک چلانے کے لیے پاکستان آنا چاہتے تھے۔ اس سے پہلے قاسم اور سلیمان برطانیہ سے امریکہ پہنچے تھے، جہاں انہوں نے امریکی کانگریس کے اراکین سے ملاقاتیں بھی کی تھیں۔ ملتان بوسن روڈ پر کارروائی، جعل سازی کرنے والے 2 ملزمان گرفتار۔ ایف آئی اے کے مطابق ملزمان کریڈٹ کارڈ، کرپٹو کرنسی اور سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے ذریعے فراڈ کرتے تھے۔ ملزمان نے تقریباً 10 کروڑ سے زائد کا فراڈ کیا۔ نوشہر و فیروز میں لڑکی سے مبینہ زیادتی اور موت کا واقعہ، قتل کے مقدمے میں 2 بھائیوں سمیت وڈیرے عزیز اللہ ڈھراج کا نام بھی شامل، وڈیرے کو گرفتار نہ کیا جا سکا۔ کراچی کے چائنا پورٹ کے قریب قتل کیے گئے خاتون اور مرد میاں بیوی تھے، نکاح نامہ بھی منظر عام پر آ گیا۔ ساجد مسیح نے 22 جولائی کو اسلام قبول کیا، دونوں نے 22 جولائی کو ہی کورٹ میرج کی تھی۔ پولیس کے مطابق شبہ ہے کہ قاتلوں کی تعداد بھی کم از کم 2 تھی، دونوں کو ٹارگٹ کر کے قتل کیا گیا، دونوں کو سر کے پچھلے حصے پر ایک گولی ماری گئی۔ مقتولین کا تعلق گجرانوالہ کے ایک ہی گاؤں سے تھا۔ کراچی پولیس کی ٹیم نے گجرانوالہ پہنچ کر 4 افراد کو گرفتار کر لیا۔
مقتول ساجد کے والد عارف نے ساجد کے دوست احتشام اور ثنا کے بھائی سمیت 5 افراد پر شک ظاہر کر دیا. کہا بیٹا 14 جولائی کو گھر سے نکلا جس کے بعد کچھ نہیں پتا کہ وہ کہاں گیا. اگلے ہی دن ثنا کے گھر کی دیگر خواتین نے گھر آ کر ہمیں ڈرانے دھمکانے کی کوشش کی. ہم نے خوف کے باعث گھر چھوڑ دیا, کہیں اور منتقل ہو گئے. ان لوگوں نے ہمارے گھروں کو بھی شدید نقصان پہنچایا. سوشل میڈیا اور رشتہ داروں سے لاشیں ملنے کا علم ہوا. بٹگرام کے علاقے کوزہ بانڈا میں گدھے کو ذبح کر کے گوشت فروخت کرنے والے 2 افراد گرفتار. گوشت کے نمونے تجزیے کے لیے لیبارٹری بھیج دیے گئے. ڈسٹرکٹ فوڈ کنٹرولر بٹگرام کے مطابق مقامی طور پر گدھے کا گوشت فروخت کرنے کا بھی کوئی ثبوت نہیں ملا. گرفتار افراد شانگلہ میں غیر ملکیوں کے کیمپ کو گدھے کا گوشت سپلائی کرتے تھے. ملزمان کے پاس کوئی اجازت نامہ نہیں ملا. تحریک انصاف نے مشال یوسفزئی کو خواتین نشست پر سینٹ کا ٹکٹ جاری کر دیا. جاری نوٹیفیکیشن میں پارٹی کے دیگر امیدواروں کو آج شام تک دستبردار ہونے کی ہدایت. نوٹیفیکیشن چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر علی نے جاری کیا. ساجدہ بیگم, مومنہ باسط, سمیرہ شمس, سمینہ خالد کو سینٹ الیکشن سے دستبردار ہونے کی ہدایت. خیبر پختونخوا خواتین کی نشست پر سینٹ ضمنی انتخاب 31 جولائی کو ہوگا. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے امن و امان کی صورتحال سے متعلق آج اپیکس کمیٹی کا اجلاس طلب کر لیا. اجلاس میں پولیس اور عسکری حکام شرکت کریں گے. علی امین گنڈاپور نے کہا کہ ضم اضلاع میں امن کے لیے جرگوں کا شیڈیول جاری کیا ہے. 10 دنوں میں مقامی سطح کے جرگوں کے بعد گرینڈ جرگہ منعقد کیا جائے گا. مشران, منتخب نمائندوں اور اسٹیک ہولڈرز کی مشاورت سے آگے کا لاہ عمل تیار کیا جائے گا. محکمہ داخلہ کی اجازت کے بغیر کرفیو یا دفعہ 144 نافذ نہ کرنے کی ہدایت کی ہے. 1 اگست سے اسمبلی کا اجلاس بلایا گیا ہے. نئے مالی سال کا پہلا مانیٹری پالیسی کمیٹی اجلاس آج ہوگا. اجلاس میں شرح سود کا تعین ہوگا. اسٹیٹ بینک نے شرح سود 11% مقرر کر رکھی ہے. مالیاتی ماہرین نے شرح سود میں 50 سے 100 بیسس پوائنٹس کمی کی توقع ظاہر کی ہے. کراچی کامبیٹ کے چیمپئن پاکستانی فائٹر شاہ زیب رند کی شکایت کا ازالہ کر دیا گیا. وزیراعظم شہباز شریف سے شاہ زیب رند کے والد خیر محمد کی ملاقات. وزیراعظم نے انہیں لائٹ ویٹ ورلڈ چیمپئن شپ کا ٹائٹل جیتنے پر شاہ زیب کے لیے اعلان کی گئی انعامی رقم 50 لاکھ روپے کا چیک دیا اور آئندہ مقابلوں کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا. گزشتہ دنوں شاہ زیب رند نے دعووں کے باوجود وعدوں کے باوجود انعامی رقم نہ ملنے کا شکوہ کیا تھا. اس پر وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ نے غلط فہمی قرار دے کر معاملہ ترجیحی بنیادوں پر حل کرانے کی یقین دہانی کرائی تھی. پاکستان کرکٹ ٹیم نے ویسٹ انڈیز کے خلاف T20 سیریز کی تیاریاں شروع کر دیں. لارڈ ہل فلوریڈا میں پاکستان ٹیم نے 3 گھنٹے کی بھرپور ٹریننگ کی. کھلاڑیوں نے فیلڈنگ, بیٹنگ اور بولنگ کی جم کر پریکٹس کی. کھلاڑیوں نے لارڈ ڈیل فورٹ کے ساحل کا بھی رخ کیا. وہاں بھی کھلاڑیوں نے ہلکی پھلکی فٹنس ڈرلز کی. پاکستان اور ویسٹ انڈیز کے درمیان 3 T20 میچز کی سیریز کا پہلا میچ جمعے کی صبح پاکستانی وقت کے مطابق 5 بجے شروع ہوگا. دوسری جانب پاکستان کے ون ڈے اسکواڈ میں شامل بابر اعظم, نسیم شاہ, عبداللہ شفیق اور محمد رضوان جمعرات کو کراچی سے امریکہ روانہ ہوں گے. ملتان میں ہونے والے 2 روزہ پرائم منسٹر کرکٹ ٹیلنٹ ہنٹ اور لاہور قلندرز کرکٹ ٹرائل اختتام پذیر ہو گئے. کوچ ریاض آفریدی اور مرینا اقبال نے منتخب کھلاڑیوں کو اعلان کیا. ملتان اور بہاولپور کے کھلاڑیوں کی زبردست کارکردگی. لاہور قلندرز نے ریجن سے 18 مرد اور 17 خواتین کھلاڑیوں کو سلیکٹ کر لیا. اسٹار فٹ بالر لیونل میسی کی اپنی بیوی کے ہمراہ کولڈ پلے کے کنسرٹ میں شرکت. اسکرین پر اپنے پسندیدہ فٹ بالر کو دیکھ کر مداح خوشی سے بے قابو. میسی نے بھی ہاتھ ہلا کر سب کی تالیوں اور شور کا جواب دیا. ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل.